کی سفارشی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کریم جیسے نازل ہوا آج کے دن تک یہ ویسے ہی ہے، بالکل اس میں شک نہ کرنا، نہ اس کے کوئی زیر زبر میں فرق ہے، نہ اس کی آیات میں فرق ہے، اور نہ ہی اس کے انوار و برکات میں فرق ہے۔ ہم بدل گئے مگر قرآن نہیں بدلا۔ بہت سے لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ہر چیز ہوتی ہے نا جی، 1 نمبر بھی ہوتی ہے، 2 نمبر بھی ہوتی ہے، وہ خود 2 نمبر ہیں، وہ ہر چیز کو 2 نمبر ثابت کر رہے ہیں، خود 2 نمبر ہیں نا۔ جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے اس کی نظروں میں سارے ہی بے ایمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود جو بے ایمان ہے، اس کے اندر کوئی ایمان ہو، ایمان کی رتی ہو تو اس کو کسی کا ایمان نظر آئے۔ تو میرے محترم سامعین، شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے جن امتوں کے لیے، جس زمانے کے لیے، تو اس کی حفاظت بھی انہی امتوں کے ذمہ دے دی۔ لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو قرآن کریم نے چونکہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے تو حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور جن کی حفاظت امتوں کے ذمہ تھی، امتوں نے اس کے اندر تغیر، تبدل، تعریف، رد و بدل سب کچھ کر دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر ایک عیسائی، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، دہلی کے چوک میں کھڑا ہو گیا اور بائبل ہاتھ میں لے کے کہنے لگا، جی او مسلمانوں، میرا چیلنج ہے تم سے، یہ ہماری کتاب سچی ہے، آؤ ادھر آگ جلاتے ہیں، میں اپنی بائبل پھینکتا ہوں اور تم اپنا قرآن پھینکو، جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہے اور جو بچ جائے گا وہ سچا ہے۔ ہم مسلمان بڑے پریشان کہ کیا جواب دیں اس کو، ہیں جی؟ اگر خدا نہ خاصہ قرآن جل گیا تو بھئی یہ تو کہے گا کہ دیکھو قرآن جھوٹا ہے، اور اس کی کتاب بچ گئی تو یہ کہے گا جی میری کتاب، پتہ نہیں کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے خبر دی، حضرت چوک میں مجمع لگا ہوا ہے اور بڑے لوگ جمع ہیں، اور ایک عیسائی پادری حکومت کے بل بوتے پہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو آؤ آگ میں ڈالو، اگر بچ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہ بچا تو تم جھوٹے ہو، اور ہماری بائبل تو سچی ہے، میں ڈالتا ہوں یہ بچے گی۔ مسلمان پریشان ہیں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے ابھی ہم پریشانی دور کرتے ہیں۔ قوم جب مسائل میں، مشکلوں میں اہل علم علماء کی طرف رجوع کرتی تھی تو حق تعالی حل بھی دے دیتے تھے، اور قوم نے جب سے علماء سے منہ موڑا ہے آج تک جوتے کھا رہے ہیں۔ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے؟ ہاں۔ تو میرے محترم سامعین، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مجمع میں تشریف لے گئے اور جا کے فرمانے لگے، ہاں جی پادری کیا تو چیلنج کر رہا ہے؟ اس نے بائبل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ ہماری کتاب ہے اور یہ سچی ہے، اور تمہارا قرآن لے آؤ تم بھی اور ڈالو آگ کے اندر، اگر تمہارا قرآن بچ گیا تو تم سچے ہو، اور میں بائبل ڈالتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ نہیں چلے گی، تو اس لیے ہم سچے ہیں، ہماری کتاب سچی ہے، تم جھوٹے ہو۔ شاہ جی فرمانے لگے تمہارا چیلنج تو موجود ہے لیکن تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ اس نے کہا جی کیا ترمیم ہے؟ فرمایا ترمیم یہ ہے، تم اپنی بائبل لگاؤ اپنے سینے سے، اور میں قرآن لگاتا ہوں اپنے سینے سے، تو اپنی کتاب سمیت آگ میں چھلانگ لگا، اور میں اپنے قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ کتاب سمیت بچے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ کتاب سمیت جلے گا۔ بادشاہ جی کا وہ چیلنج کرنا تھا، ہوا اکھڑ گئی، کہنے لگا میں مسالہ کتاب کو لگا کے آیا ہوں، جسم کو تو نہیں لگا کے آیا۔ آج کل بھی ایسی چیزیں ہیں، بڑے بڑے فنکار پھرتے ہیں، بڑی فنکاریاں آپ کو دکھاتے ہیں، جادو بھی دکھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور کرامتیں بھی دکھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو بتا دیا، کسی کو ہوا میں بھی اڑتا دیکھو تو گمراہ نہ ہونا، یہ کچرا سارا ہوا میں ہی اڑتا پھر رہا ہے، یہ دیکھنا کہ وہ میری سنت پہ کتنا چل رہا ہے، بس راز سمجھ آ جائے گا یہ کتنا نیک ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ چیلنج قبول ہے،
لگاؤ کتاب سینے سے، لگاؤ چھلانگ اس کے اندر، اور میں بھی قرآن سینے سے لگاتا ہوں، میں بھی لگاتا ہوں چھلانگ آگ میں، ابھی پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جو سچا ہوگا کتاب سمیت بچے گا، جو جھوٹا ہوگا کتاب سمیت جلے گا۔ وہیں سے بھاگ گیا کہ او آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم سامعین، مسلمان کو قرآن پر اور قرآن کے ایک ایک حکم پر چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حکم سچا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، فوت ہو گیا، اللہ کی شان۔ دیکھا کہ وہ بڑے جناب جنت میں مزے لوٹ رہا ہے جی۔ تو ہم سب بڑے حیران ہوئے، یار عام بندہ تھا، ایک محنت مزدوری کرنے والا، تو یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ گھر تشریف لے گئے، اس کے فجر کی نماز کے بعد دستک دی، اس کی اہلیہ سے پوچھا پردے میں کھڑے ہو کر بھی کیا وہ عمل کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگی جی پڑھا ہوا تو نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، ہاں البتہ یہ ایک الماری میں کتاب پڑھی ہے، بس اس کو کھول لیتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا اور اس کو محبت سے دیکھ دیکھ کے کہتا تھا مولا تو بھی سچا، تیرا کلام بھی سچا اور اس کا ایک ایک حکم سچا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے کہا وہ دکھاؤ تو صحیح